الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. حضرات، آپ نے خوشیلان قاری صاحب پیشمان مسجد کے خراج سماعت فرمائی اور نعت پھر نعت ہونا تو آج جیسے کہ آپ کے سامنے تفصیلات دی گئی ہیں، شریعت انفارمیشن سروس کی 846ویں نشست ہے. مختصر یوں بیان کروں آپ سے کہ آج کے جو مقرر ہیں حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب عالم دین، وہ انہی کے خطاب سے محراب میں چند حضرات بیٹھے ہوئے محراب کے سامنے، ممبر و محراب کے سامنے آغاز ہوا تھا، اور آج دیکھتے دیکھتے یہ تقریباً 20 سال کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ویسے تو آپ سب واقف ہیں آج کے مقرر صاحب کے علمی تبحر سے. آج انہوں نے ایک بہت ہی اہم عنوان سے آپ کو مخاطب کرنے کی دعوت دی ہے، اور وہ ہیں خوشیاں اور تقریبات کیسے منائیں، یعنی احکام اسلام کی روشنی میں. کیونکہ خوشیاں اور تقریبات منانے میں ہمارے قوم و ملت کے افراد بہت بے لگام ہو گئے ہیں، اور یہاں تک کہ خوشیاں اور تقاریب کے موقع پر ایسے ممنوع چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے جو شرعاً حرام قرار دی گئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ مولانا نے ایسا عنوان دیا جو وقت کے دھارے کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، اور جس کو یقینی طور پر بین الاقوامی سطح پر اس کی اہمیت ہے. آپ سے عرض کر دیا میں نے کہ یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 846ویں نشست ہے، اور آج 7 مارچ بروز پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گنج فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعنوان شریعت بعنوان خوشیاں اور تقریبات کیسے منائیں اسلام کے روشنی میں منعقد ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام پہلوؤں پر عنوان کے روشنی پڑے گی. پھر بھی آپ کو اجازت رہے گی اگر آپ چاہیں تو کوئی سوالات بھی بعد میں وضاحت کے لیے کر سکتے ہیں. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے اہم خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبی الکریم. ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کی پالنہار ہے. وہ اللہ جو بہت ہی مہربان ہیں، نہایت رحم فرمانے والے ہیں، وہ بدلے کے دن کے مالک ہیں. ایسی شان والے آن والے پروردگار کی، اس کی شایان شان درود اور سلام ہو. اس کے آخری نبی اور رسول اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر، انقلاب بن کر، ہدایت بن کر تشریف لانے والے صاحب اسراء و معراج سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ صحابیات پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں. حمد و صلات کے بعد آج شریعت انفارمیشن سروس کی نشست 846 کا عنوان خوشیاں اور تقریبات کیسے منائیں، بتاریخ 7 مارچ 2022 مطابق 3 شعبان 1443 ہجری بمقام مسجد عالیہ گن فاؤنڈری حیدرآباد تلنگانہ. آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان دراصل ہماری پوری زندگی کا عنوان ہے. انسان کبھی خوشیوں کے مرحلوں سے گزرتا ہے، کبھی غم کے مراحل سے گزرتا ہے، اور جب ان مراحل سے وہ گزرتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی سانسوں کو لے رہا ہوتا ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سانس اللہ کے حکم سے آتی ہے، گویا اللہ کا حکم ہے. ہر سانس کو اللہ کا حکم مان کر اللہ کے حکموں میں ہی اس کو لگانا، یہ اللہ کے حکم کی قدردانی ہے. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا ولی بنتا ہے. ہر سانس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. سمجھے کیا، بلکہ قرآن میں ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ہر سانس اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو اللہ کے ہی حکموں میں لگانا ہے. جو چیزیں اللہ کے حکم نہیں ہیں ان میں اللہ کے اس حکم کو نہیں لگانا، یہی اللہ کے اس حکم کی قدردانی ہے. صحابہ نے یہ راز سمجھ لیا تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کی پوری زندگی قدردانی کی. جو حکم اللہ کا ہے اسی میں ہماری یہ سانسیں لگیں گی، تو اللہ نے ان کو اس قدردانی پر زمانے کا محبوب بھی بنا دیا اور زمانہ ان کا قدرداں ہو گیا. آج ہم نے اللہ کے حکموں کی قدردانی چھوڑ دی ہے، اور اللہ کا یہ جو حکم ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں. ان سانسوں کو وہاں خرچ کر کے جہاں اللہ کی مرضیات نہیں ہیں. ہم سے اللہ کے اس حکم کی ناقدری ہو رہی ہے، اس لیے ہم زمانے میں ناقدرے ہو کر رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی ہمیں عطا کی ہیں اور غم بھی ہمیں عطا کیے ہیں. اب خوشیاں کیسی ہوں، ایک بندہ مومن خوشی کے وقت کیسا ہوتا ہے،
اور وہ خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرے، وہ فنکشنز کوئی ہوں تو انہیں کیسے آرگنائز کرے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو خوشیاں کیسی ہوں؟ خوشیاں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، خوشیاں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، خوشیاں ورچو بیسڈ ہوں، سن بیسڈ نہیں ہوں، نیکیوں پر مبنی ہوں، گناہوں پر مبنی نہیں ہوں، تبذیر بیسڈ نہ ہوں بلکہ اطاعت بیسڈ ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے تبذیر؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر کہتے ہیں مال کو ایسی جگہوں پر، ایسی چیزوں میں خرچ کرنا جو ناجائز ہیں۔ اللہ نے جہاں پر مال کو خرچ کرنے سے منع کیا ہے، جو حرام چیزیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہاں مال کو خرچ کرنا اور خوب اڑانا، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اور اسراف جائز چیزوں میں، مباح چیزوں کے اندر ریکوائرڈ کوانٹٹی سے بڑھ کر خوب اڑانا، خوب صرف کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تو جو ہماری خوشیاں ہوں وہ خوشیاں نہ تبذیر بیسڈ ہوں نہ اسراف بیسڈ ہوں۔ ہم نے دونوں کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بتا دی۔ اور نہ بدعات بیسڈ ہوں، نیکیاں بیسڈ ہوں، اللہ کی مرضیات کے مطابق ہوں، تو پھر وہ خوشیاں ہمارے لیے مزید خوشیاں لے کر آئیں گی، اور وہ تقریبات ہمارے لیے مبارک تقریبات ہوں گی جن میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اور وہ خوشیاں اور تقریبات جو رواج بیسڈ ہوں، جو بدعات بیسڈ ہوں، جو شرک بیسڈ ہوں، جو سن بیسڈ ہوں، جو تبذیر بیسڈ ہوں، جو اسراف بیسڈ ہوں، یقیناً ان میں مال خرچ کرنے سے ہم اللہ کی نظر میں اپنی جو ایمانی ہمارے جو تشخصات ہیں، آئیڈینٹی ہے، وہ کھو دیتے ہیں ہم، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مال کو فضولیات میں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں جو اڑانے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب ہم کتنے ہی بڑے مسٹر اور رائل ہم بنے پھریں، لیکن اللہ کی نظر میں ہمارا ایمان گھائل ہے، اور ہم اللہ کی نظر میں شیطان کے بھائی ہیں۔ ہماری حیثیت عرفی اللہ کی نظر میں شیطان کے بھائی کی ہے، تو اللہ کی نظر میں جچنا، اللہ کی نظر میں عزت پانا، یہ کمال ہے۔ اللہ کی نظر میں جو عزت پاتا ہے پھر زمانے کی نظر میں بھی اس کو عزت ملتی ہے۔ جو خدا کی نظر میں معزز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خدائی کے نظر میں بھی اس کو معزز بناتا ہے۔ تو یہ کچھ اصول بتائے کہ ہماری خوشیاں اور تقریبات کیسے ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے جو تقریبات اور خوشیوں کی جو ویرائٹیز ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں، وہ کچھ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تشریح کروں گا۔ تقریبات اور خوشیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رواجی خوشیاں، رواجی تقریبات، سنی اور دینی خوشیاں، سنی اور دینی تقریبات، بدعات پر مبنی خوشیاں، بدعات پر مبنی تقریبات، برتھ ڈے کی خوشیاں، ویڈ اینیورسریز کی خوشیاں اور تقریبات، یوم آزادی کی خوشیاں تقریبات، یوم تاسیس کی خوشیاں تقریبات، مختلف آرگنائزیشن ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ دن مناتے ہیں۔ نئے سال کی تقریبات اور اس کی خوشیاں، نئے مکان اور نئی دکان میں داخل ہوتے وقت وہ تقریب منانا، وہ خوشیاں، یہ کچھ خوشیوں کی قسمیں ہیں اور تقریبات جس کو ہم فیس کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ بتایا میں نے۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد
وہ تقریب منانا، وہ خوشیاں منانا، سیلیبریٹ کرنا اس کو۔ اسی طرح یہاں تو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی بچی سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہے تو ماشاءاللہ اس کی بھی خوشیاں مناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور بعض لوگ تو اس کی تقریب بھی مناتے ہیں۔ اسی طرح پامس کی رسم کی تقریب ہے، اسی طرح منگنی کی تقریبات، اس کی خوشیاں وغیرہ وغیرہ۔ اب سنی اور دینی خوشیاں اور سنی اور دینی اجتماعات وہ کیا ہیں جن کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، اسلام نے ہمیں وہ خوشیاں منانے کا حکم دیا؟ وہ ہیں عید الاضحیٰ کی خوشی اور تقریب، عید الفطر کی تقریبات، وہ خوشیاں یعنی اجتماعات کی شکل میں، نماز کی شکل میں، اور پھر قربانی کی شکل میں وہ تقریبات۔ جمعہ مومنوں کی چھوٹی عید ہوتی ہے، یقیناً یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا تحفہ ہے۔ پچھلی امتوں نے اس کی قدر نہیں کری، یہود اور نصارہ نے قدر نہیں کری، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس امت کو یہ تحفہ دیا گیا جمعے کے دن کا، تو یہ بھی بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عقیقے کی تقریب، عقیقے کی خوشیاں، روزہ کشائی کی تقریبات ہوتی ہیں، وہ خوشیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سنی تقریبات اور اجتماعات ہیں اور خوشیاں ان سے متعلق۔ کچھ بدعتی خوشیاں ہوتی ہیں، بدعات بیسڈ ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، جیسے سوم ہیں، دہم ہیں، چہلم ہیں، برسی ہے، 11ویں ہیں، رجب کے کنڈے ہیں، 12 ربیع الاول کی مروجہ جو سیلیبریشن ہم کرتے ہیں، جس میں کہ اللہ کے کئی احکام اور حرام کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا مومنوں کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اسی طرح مومن عورتوں کو حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ ہم سمجھتے ہیں پردہ صرف عورت کے لیے ہی ہے، حجاب صرف عورت کے لیے ہے۔ حجاب کا حکم پہلے مرد کو دیا گیا، قل للمؤمنین، مومنوں سے کہہ دیں آپ کہ جب وہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو راستوں میں پست کر کے چلے۔ پہلا حکم پردے کا، حجاب کا مردوں کو ملا۔ مردوں کا حجاب نظر کا حجاب ہے، عورت کا حجاب نظر کا بھی ہے اور لباس کا بھی ہے۔ پھر دوسرے بار اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو حکم دیا، فرمایا نبی سے، نبی آپ فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح یہ تقریب منائی جا رہی ہے 12 ربیع الاول کی کہ ایک 17 سال کی نوجوان خوبصورت حسین بچی کو حور بنا کر اونچے مقام پر اس کو بٹھا دیا، اور ہمارے پڑوسی ملک میں بہت یہ سب ہوتا ہے، اس کو وہاں حور بنا کے بٹھا دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا حور، جنت کی حور۔ اب وہ بیٹھی ہے، اب لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں تو کوئی نگاہیں نیچی کر کے تو نہیں گزر رہا، جبکہ حکم ہے کہ نگاہیں غلط جگہ نہیں پڑنا، غیر محرم پر نہیں پڑنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ لیکن ہم اس خوشی کے موقع پر ایسا انتظام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ہم مرتکب ہو رہے ہیں حرام کے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ نگاہیں نیچی کرو، لیکن ہم نبی کے نام پر یہ جو تقریب منا رہے ہیں اس طرح منا رہے ہیں کہ وہاں پر محرمات کا ارتکاب ہو رہا ہے، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں اور چھوٹ رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح اگر ہم تقریب منا رہے ہیں جس میں کہ اللہ کے نبی کی سنتیں چھوٹیں، نماز اس میں چھوٹ رہی ہے، بہت سی عورتیں بے پردہ ایسے پروگراموں کے اندر وہاں نمائش لگتی ہے وہاں آتی ہیں، نوجوان لڑکے اس کے اندر آتے ہیں، دیکھا بالکل گتھم گتھا چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکموں کی پامالی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح اگر سیلیبریٹ آپ کر رہے ہیں، بھلے ہی وہ ربیع الاول کی خوشی ہو، اس طرح اگر سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، پامال ہو رہے ہیں، جس میں حجاب ختم ہو رہا ہے، جس میں فضول خرچیاں اور اسراف ہو رہا ہے، چوری کی لائٹ میں سیرت کے جلسے، اگر یہ سب ہو رہا ہے تو معاف کیجئے، یہ مبارک نہیں ہیں یہ چیزیں۔ ہاں
اس طرح آپ منائیں، اس طرح ربیع الاول کی خوشیاں منائیں کہ نبی کے غم میں شیئر کرنا ہے ہم کو آج کے دن۔ اور نبی کا غم کیا تھا؟ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ تھا نبی کا غم کہ اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھونٹ گھونٹ کر ہلاک نہیں کر دینا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ نبی کا غم یہ تھا کہ کوئی بھی اس دنیا سے بغیر ایمان کے نہیں جائے، بغیر کلمے کے نہیں جائے۔ یہ غم ہے نبی کا۔ یہ عزم کریں کہ ہم آج کا دن، یہ 12 ربیع الاول، ہم اپنے برادران وطن کے سامنے اسلام کا تعارف دیں گے، اور ہمارے نبی کا جو غم ہے اس کو شیئر کریں گے، ہم نبی کا تعارف دیں گے ہم ان کو کہ ہمارے نبی کون ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم نہیں کہا، عالمین کہا، جہاں کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے، جو ایک بلس بن کر آئے تھے، ایک رحمت بن کر آئے تھے، پیس بن کر آئے تھے۔ یہ کریں گے۔ اسی طرح بیماروں کی تیمارداری کریں گے، ایسے منائیں گے ہم، ایسے منائیے، تیمارداری کیجئے۔ بہت سے لوگ بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، اس طرح وہ کیجئے۔ نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو زندہ کرتے ہوئے، فرائض کو زندہ کرتے ہوئے یہ منائیے، یہ سیلیبریٹ کیجئے۔ اس طرح کیجئے کہ اس میں بدعات نہیں ہوں، شرک نہیں ہو، کوئی اللہ کے احکام نہیں مٹ رہے ہوں، پامال ہو رہے ہیں۔ یقیناً اس طرح ربیع الاول کو منانا، سیلیبریٹ کرنا بہت مستحسن ہے، بڑا مبارک ہے۔ تو یہ بہرحال اب اس کے بعد مذکورہ تقریبات کے صحیح اور غلط ہونے پر ہمارے لیے کسوٹی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اب یہ ساری جو میں نے خوشیاں اور تقریبات کی کچھ قسمیں آپ کے سامنے بتائیں، اب میں آیات قرآنیہ اور احادیث کی روشنی میں اپنی بات کو مدلل طور پر پیش کرتا ہوں۔ قرآن سے سب سے پہلے دیتا ہوں۔ قرآن میں کہا گیا لا تبذر تبذیرا، جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی۔ مال کو فضول خرچیوں میں، ناجائز چیزوں میں مت اڑاؤ۔ ہم نے اس کی وضاحت کری کہ ہماری خوشیاں ایسے ہوں کہ اس میں جائز طریقے پر ہوں، نیکیاں بیسڈ ہوں۔ جب نیکیاں بیسڈ ہوں گی تو تبذیر نہیں ہوگی، اسراف نہیں ہو، تبذیر نہیں ہو، اور نیکیاں بیسڈ ہوں، اس کے اندر فضول خرچیاں نہ ہوں۔ یعنی ہم خوشیاں منائیں تو ایسے کہ ہماری حیثیت اللہ کے یہاں بندہ مومن کی رہے، کہیں برادر شیطان کی نہ ہو۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اسراف کا ہم نے آپ کو بتایا، اسراف کسے کہتے ہیں؟ جائز چیزوں میں جتنی ریکوائرڈ کوانٹٹی ہے اس سے زیادہ اس میں خرچ کرنا، جھوٹی نام نمود کے لیے، نمائش کے لیے، پبلسٹی کے لیے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ اس طرح اپنی خوشیوں کو نہیں منانا، نہ اس میں اسراف ہو نہ تبذیر ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ایسی خوشی منائی ہم نے کہ اللہ کی نظر میں محبوب کے بجائے وہ خوشی ہمارے لیے مبغوض بن گئی، اللہ سے نفرت پیدا کرا دی اس نے، تو پھر وہ خوشی مبارک نہیں ہے، مبارک نہیں ہے۔ خوشی تو وہ مبارک ہوگی ادھر آپ خوش ہو رہے ہوں، ادھر اللہ خوش ہو رہے ہوں، اس انداز سے آپ کی خوشی ہو کہ آپ کی خوشی سے اللہ کے بندوں کو بھی فائدے پہنچ رہے ہوں، آپ کو بھی فائدے پہنچ رہے ہوں، اور اللہ بھی خوش ہو رہے ہوں۔ ایسی خوشی منائیں۔ اور اسی طرح خوشی ایسے منائیں کہ آپ کی خوشی کسی دوسرے کے لیے ایذا کا سبب نہ بنے۔ ہماری بہت سی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کے ایذا کا سامان کرتے ہیں۔ جانا ہے ہمیں سامنے، معلوم ہوا راستے روک لیے اور انہوں نے قنات لگا دی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ربیع الاول کی دعوت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج گھر میں شادی ہے۔ کیا ہے؟ آج گھر میں فلاں فنکشن ہے، تو پورا راستہ روک لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں اپنی، لیکن آپ اپنی اس خوشی سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، راستہ روک دیا آپ نے۔ اسی طرح وہ دینی اگر تقریبات بھی ہیں، دینی اجتماعات بھی ہیں، اس میں بھی اس بات کا خیال رہے ہمارے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ان اجتماعات کے آرگنائز کرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لا رہے ہیں غزوے سے، صحابہ ساتھ ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، جو ہماری 6 آتھینٹک جو احادیث کی کتاب ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس میں یہ لکھا ہے دوپہر کے وقت میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام کو تو چھوڑ دیا، وہاں پر کوئی درخت تھا اسے چھوڑ دیا، اور صحابہ آس پاس تھوڑے سے قیلولے کے لیے ٹھہر گئے، لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جس مقام پر صحابہ لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ گزرگاہ ہے، وہ راستہ ہے لوگوں کا، گزرگاہ ہے۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا، آپ نے اپنے آدمی کو بھیجا، اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ راستہ چھوڑ کر آرام کرو، راستہ چھوڑ کر آرام کرو، تمہارے آرام سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ آج ہماری خوشیاں، ہمارے آرام دوسرے کے لیے حرام، دوسرے کی خوشیاں حرام کر رہے ہیں، تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا ان سے کہہ دو کہ اگر اس بات کا خیال نہیں رکھا تو نہ اللہ کے یہاں ان کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم ایسے بس بہہ جاتے ہیں، بس سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو، حدیث میں آتا ہے لا تہتم الکثرت بل اہتم القبول، کثرت کو اہمیت مت دو، مقبولیت کو اہمیت دو، مقبولیت کو اہمیت دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، کہ جو تقوی کی بنیاد پر جو مسجد کی بنیاد رکھی گئی، یا تو مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے، وہ بہتر ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس میں کھڑے ہو۔ اور جو مسجد اختلاف، انتشار اور لوگوں کے درمیان دشمنی کی بیس پر، جس کی بنیاد اس فاؤنڈیشن پر رکھی گئی ہے، اس میں بالکل کھڑے مت ہونا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، حکم ہوا قربانی دو، قربانی دیے۔ چھوٹے بھائی کی قربانی قبول، بڑے بھائی کی نہیں۔ بڑے بھائی نے مارنے کا ارادہ کیا، چھوٹے بھائی نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی صاحب اللہ قربانیاں ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جن میں اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ ہماری خوشیوں کے اندر تقوی کا عنصر ندارت، ہماری خوشیوں میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہماری خوشیوں میں پرہیزگاری ہو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حتیٰ کہ یہ دیکھا گیا 90% میں نے دیکھا کہ خوشیوں کے اندر نمازوں کا جنازہ نکلتا ہے، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، خوشی کا وہ فنکشن شروع ہوا مغرب کے بعد سے اور رات کے 1 بجے تک چلا۔ 80% لوگ اس وقت نمازوں کو غارت کر دیتے ہیں، دیکھا جاتے ہیں 2-4 لوگ جاتے ہیں، پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر وہاں پر ایسی خوشیوں کے موقع پر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال نہیں رکھا جاتا، اللہ کے حکم کا اور فریضے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہاں الحمدللہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے اس فنکشن میں، نکاح کی تقریب میں، اگر شادی خانے میں ہو رہی ہے تو باقاعدہ وہ اہتمام نماز با جماعت کا کرتے ہیں۔ یہ مبارک ہے، یہ خوشی مبارک ہے، یہ خوشی۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح یہ دیکھا کہ خوشیوں کے اندر غریب اور غربا کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے وہ رشتہ دار، وہ عزیز جو بہت غریب ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے دیے ہیں، مغرب مشرق ریٹرن ہو گئے ہیں، 4 پیسے ہیں، تو ہماری شان گھٹتی ہے، کسر شان محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو چچا ہمارے موز کی بنڈی دھکاتے ہیں ان کو ہم بلائیں اور مین ٹیبل پہ نوشا کے ساتھ انہیں بٹھائیں۔ سگا چچا ہیں، سگا ماموں ہیں، شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے رشتے ناتے پہلے ہیں، حکم خدا پہلے ہے، ان کی کیا اوقات ہے؟ 4 پیسے والوں کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے حکم کی سب سے بڑی بات ہے، رسول کی سنت کی سب سے بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے، صفہ والے جو آپ کے صحابہ ہیں، یہ غریب تھے۔ ایک چبوترا، صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، آج بھی ہے وہ وہاں پر،
چند لوگ تھے جو اس پر بیٹھتے تھے، اور یہ لوگ دن میں کام بھی کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے یہ کام بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، لیکن غربت تھی ان کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فاقے سے ہیں، یا معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آتا کہیں سے تو ان کے پاس پہنچاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ خود چلے جاتے، ان میں بیٹھ کے کھانا کھاتے آپ ان کے ساتھ، کبھی ایسا ہوتا کہ ان کو بلا لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ نگاہیں ترس رہی ہیں ایسے مین ٹیبل کو دیکھنے کے لیے جس میں نوشہ یتیموں اور یسیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ہاں، وہ شادی پھر شادی ہوتی ہے جس میں نبی کی یہ سنت زندہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابغونی فی الضعفاء، مجھے اگر تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے تو کمزوروں میں ڈھونڈو۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں سے محبت چاہتا ہوں، مجھے عطا فرما یہ خصوصیت کہ میں مسکینوں سے، غریبوں سے، محتاجوں سے محبت کروں۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے وفات بھی مسکینوں میں دے، اور اے اللہ مجھے اٹھا میرا حشر بھی مسکینوں میں کر۔ یہ کون ہیں؟ ہم اپنی خوشیوں میں ان غریبوں کو، یسیروں کو بھول جاتے ہیں، یا بہت سے بہت ہوا تو الگ ان کو کھلا دیا بعد میں یا پہلے، اور بس اس کے بعد بھائی جاؤ۔ نہیں، اپنی خوشیوں میں رشتے ناتوں کا خیال رکھیں، اپنی خوشیوں میں غریبوں کا خیال رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ولیمے کی دعوت جس میں عمراء کو بلایا جائے اور غرباء کو چھوڑ دیا جائے، ایسی خوشیوں کی دعوت جس میں غریبوں کو نہیں بلایا جائے، صرف عمراء اور اغنیاء کو بلایا جائے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ بھلے ہی آپ کتنے ہی اپنے آپ کو مسٹر اور فلاں سمجھتے رہیں، لیکن ایسی خوشی اللہ کی یہاں کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بات اوپر سے آگے سے آ رہی ہے، پہلے سے بات آ رہی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی آپ فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر خوشی منانا چاہیے، انہیں خوشی اس پر منانا۔ اب یہ مراد کیا ہے؟ قرآن کا ذکر ہوا ہے اس سے پہلے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے قرآن کی شکل میں جو شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اسی ضمن میں کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پر خوشی منانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایسی کتاب عطا فرمائی، قرآن جیسی کتاب مجھے عطا فرمائی، اس امت کو عطا فرمائی، اس پر خوشی منانا چاہیے۔ لیکن ہم نے کبھی قرآن کے فالوور بننے پر خوشی کی؟ کبھی ہمیں خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ نے کیا کتاب دی ہے ہمیں؟ اس کے فالوور بننے پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ فرمایا، اسی طرح فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سورہ مطففین کے اندر جنتیوں کا ذکر ہے، وہ ذکر کر کے فرمایا کمپٹیشن کے میدان یہ ہیں، جنت کی راہیں، نیکیوں کی راہیں، یہ ہے کمپٹیشن کے میدان، یہاں پر آئیں، مقابلہ کرنے والے آ کر یہاں کریں تو ہماری خوشیاں اور ہمارے مقابلے قائم ہونا چاہیے، نیکیوں کی راہوں کے اندر ہوں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں کی راہوں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے، گناہوں میں ہوڑ لگی ہے کہ کون کس سے آگے بڑھتا ہے۔ خوشی کا ہی ایک بات ہے، فرعون قارون کو سب جانتے ہیں، اور مثل مشہور ہے قارون کا خزانہ۔ قرآن میں سورہ قصص کے اندر 8ویں رکوع میں اس کا ذکر ہے، 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، نکلا اپنے لاہ لشکر کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ اور اپنی شہرت کے ساتھ، اور خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابیاں ایک پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھیں اور جھک جاتی تھیں، ان سے چابیاں نہیں سنبھلتی تھیں۔ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے گزرا، تو لوگوں نے جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا لا تفرح، دے کترا مت،
اپنے ان خزانوں پر، اپنی ان سواریوں پر اترا مت۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اپنی سواریوں پر اتراتے ہیں، خزانوں پر اتراتے ہیں، اپنے کیپٹل پر اتراتے ہیں، اتنا ہیں، ملین اور بلین آئر اور ٹریلین آئر ہونے پر اتراتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کا ٹریلین آئر تھا سب سے بڑا، نکلا اپنی دولت کو خوشیوں کا سبب بتاتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے نکلا، اتراتا ہوا نکلا۔ اللہ کے بندوں نے اس سے کہا اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، جو اللہ نے تجھے دولت سے نوازا ہے اس سے آخرت کما لے، اس کو اللہ کی مرضیات میں لگا کے آخرت سنوار لے اپنی، اور دنیا سے بھی اپنا وہاں کا حصہ لینا مت بھول۔ تو اس نے کیا کہا؟ وہی سلوگن جو آج ہمارا ہوتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے ٹیلنٹس کا نتیجہ ہے، محنتوں کا نتیجہ ہے، دن رات ایک کری ہے میں نے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں صاحب 20 سال 30 سال باہر رہا ہے، بڑی محنت کری ہے، تب کہیں جا کے 2 مکان یہاں، 4 مکان اولڈ سٹی میں، 2 مکان نیو سٹی میں، یہ سب بڑی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہی سلوگن اس کا تھا، یہ میرے ٹیلنٹس کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کو اتراہٹ پسند نہیں، اللہ کو ایسی اتراہٹ جس سے غریبوں کے دل دکھیں، یہ پسند نہیں ہے، جھوٹی شان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فوراً اللہ کا حکم آیا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اس کے محل سمیت دھسا دیا۔ یہ قرآن کی آیت میں اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا، اور دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ اس میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ یہ نمونہ ہے کہ اپنی دولت کو، اپنی شہرت کو خبردار ایسے سیلیبریٹ کرنے کا خوشیوں کے سبب نہ بنانا جس میں اتراہٹ، گھمنڈ، غرور، تکبر شامل ہو، اور جس میں غریبوں کا کوئی حق نہ ہو، اور نبی کی بغاوت پر یہ سب حاصل کیا گیا ہو، اللہ کی بغاوت پر یہ سب حاصل کیا گیا ہو۔ نبی سے بغاوت پر یہ ملین آئر بنا تھا، ٹریلین آئر بنا تھا قارون۔ حضرت موسیٰ تو نبی تھے، ان کی قوم سے تھا، مومن نہیں تھا، جا ملا فرعون سے جا ملا، نبی سے بغاوت کر دی۔ تو معلوم ہوا خدا کی بغاوت اور خدا رسول کی بغاوت کی بنیاد پر اگر آپ ٹریلین آئر اور بلین آئر بنے ہو اور اس کا جھوٹی شان سے اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں تو آپ قارون کی فہرست میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں کب دھسا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے اور آپ کو دھسا دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی۔ اب قرآن ہی سے ایک بات اور پیش کروں، سورہ انفال رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اور مثال دے رہا ہے، کس کی؟ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی۔ لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ ہوا یہ تھا، اس آیت کے شان نزول میں سمجھ لیں، بات یہ تھی، جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے سورہ انفال میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتح عطا فرمائی۔ 313 تھے، کم تعداد تھی، سامان بھی کم تھا، لیکن اللہ کی خصوصی مدد آئی اور اللہ نے غلبہ دیا ایمان والوں کو کفر پر اور شرک پر، مومنوں کو غلبہ دیا، اور تقریباً 70 کے قریب خدا کے باغی مارے گئے۔ تو ذرا سا دل کے اندر تھوڑی سی ہلکی سی اتراہٹ آئی کہ اچھا ہم تو ایسے ہیں، ہم نے ان کے چھکے چھڑا دیے جنگ بدر کے اندر۔ اللہ تو دل کے بھیدوں کو جانتے ہیں، اللہ کو سب خبر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، جو تم سوچ رہے ہو اس وقت ہمیں اس کی بھی خبر ہے۔ کہ مولانا کا یہ بیان سنتے ہوئے نیگیٹو تھاٹس کس کے آ رہے ہیں دل میں، پازیٹو کس کے آ رہے ہیں، کون کریٹیسزم کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور کون قبول کرنے کے مزاج سے سن رہا ہے اور کون نیگیٹو کمنٹس کرنے کی ضمن میں سن رہا ہے، رب کو سب خبر ہے۔ تو دل میں یہ خیال آ گیا، تھوڑی سی اتراہٹ، فوراً آیت اتری، خبردار خبردار، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، تم ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے۔
یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے. جب ابو سفیان نے خبر دی کہ ہم یہاں پر روک لیے گئے اور ہمیں خطرہ ہے کہ مسلمانوں کا قافلہ کہیں آ کر ہمیں ختم نہ کر دے اور ہم بہت کم ہیں، مدد بھیجو. پھر وہ بچ کے آ گیا. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ابو سفیان بچ کے آ گئے تو یہ رک جاتے، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم رکیں گے نہیں، اب تو مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے. تو ایک بڑا جتھا اپنے ساتھ لیا، 1000 اونٹ اور پھر اسلحہ، شراب کے گھڑے اور گانے والیوں کو، بہترین مغنیات کو، سنگرز کو، حسین جمیل لڑکیوں کو اپنے ساتھ لیا. اور پھر اب اتراتا ہوا نکلا یہ کہہ کر ہم انہیں، یہ کیا ہے مٹھی بھر ہیں 313، ان کی اوقات کیا ہے، ہم انہیں ختم کریں گے اور پھر اس کے بعد داد عیش دیں گے، شراب پیئیں گے اور غزلیں سنیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہے، یہ 313 ہیں، ہم 1200-1300 کے قریب ہیں، اسلحہ بھی خوب ہے ہمارے پاس. سمجھ رہے تھے ہم تو کامیاب ہوں گے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ نے پانسا الٹ دیا. اللہ ان کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. اللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے دیکھو ان کے اندر یہ نکلے تھے تو 3 باتیں تھیں، خبردار یہ 3 باتیں، یہ 3 وصف تمہارے اندر نہ آئیں. ایک تو ان کے اندر بطرہ، اتراہٹ تھی. یہ کیا ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہم میجورٹی میں ہیں، یہ مائنورٹی میں ہیں. یہ کم اسباب اور وسائل والے ہیں، ہم بہت اسباب وسائل والے ہیں. وَرِعَاءَ النَّاسِ، اور دوسری بات ان میں کیا تھی، ابو جہل اس کے ساتھیوں میں ریاکاری، اپنی شان و شوکت بتاتے ہوئے نکلے تھے. کہا خبردار یہ ریاکاری جو ان میں تھی تمہارے اندر یہ وصف نہیں آنا چاہیے. اور تیسری بات کیا تھی، وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے رکاوٹ ڈالتے تھے، وہ اللہ کے راہوں میں رکاوٹ ڈالتے تھے. فرمایا یہ تینوں باتیں جو کافروں میں تھیں، خبردار تمہارے اندر یہ کافروں کی یہ صفات نہ آئیں، نہ ریاکاری آئے، نہ جو ہے تمہارے اندر اللہ کے راستے میں روکنے کا مزاج آئے، نہ اتراہٹ آئے. معاف کیجئے، ہمارے فنکشنز اور تقریبات میں اگر پورا نہیں کہوں تو تقریباً 50 اور 30% تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. کہیں ریاکاری ہوتی ہے، کہیں اتراہٹ ہوتی ہے، کہیں دکھلاوا ہوتا ہے. ہاں، اور کبھی کبھی ہماری تقریبات اسلام سے بجائے قرب کرنے کے، قربت کا سبب بننے کے، دوری کا سبب بن جاتی ہے. نہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عید کا دن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس میں ہے لیکن اب وقت نہیں ہے وہ سب احادیث اور پیش کرنے کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، ان سے ملاقات کرنے عید کے دن کچھ ان کی سہیلیاں آئیں اور وہ جنگ بعاث جو 120 سال تک چلی ہے زمانہ جاہلیت کے اندر، اس میں جو انصار کے کارنامے تھے، وہ کارنامے جو ان کے اشعار تھے وہ پڑھ رہی تھیں. وہ اب حضرت ابوبکر صدیق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ بھی آ گئے اپنی بیٹی کے گھر. دیکھا کہ وہ اشعار پڑھ رہی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ دف بھی بجا رہی تھیں. دف جو ہے اصل میں تو دف ہے لیکن دف ہو گیا، تو وہ بھی بجا رہی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ منظر دیکھا کہ فرمایا مزامیر الشیطان وفیکن رسول اللہ، یہ شیطان کے مزامیر، یہ باجیں جو دف ہے اس کو انہوں نے شیطان کے مزامیر کہا، یہ تم بجا رہی اس حال میں کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ تمہاری جرت. اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک ہاتھ بھی اس طرح مارا حضرت ابوبکر، کیونکہ باپ تھے، کہ اللہ کے رسول کا ادب لحاظ تمہیں کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ سن کر کیا کہا، حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل پہ خوش نہیں ہوئے. فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، اے ابو بکر ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، اس میں خوشیاں مناتے ہیں، یہ ہماری خوشی کا تہوار ہے، ان کو کرنے دو، ان کو بجانے دو جو بجا رہے ہیں. یہ ہے پیرامیٹرز جہاں پر ہیں، بس وہاں حدود اسلام کے اللہ کے حکم پامال نہ ہو رہے ہوں. اسی طرح ایک صحابیہ ہیں، ان کی شادی ابھی ہوئی ہے،
ان کی شادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، کیوں انصار کی بیٹی ہیں، آپ مبارکباد دینے پہنچے ہیں، بالکل ان کا جو پلنگ ہے اس کے بالکل قریب آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر انصار کی بچیاں جو ہیں دف بجا رہی ہیں اور اپنے اشعار پڑھ رہی ہیں۔ اس میں ایک شعر پڑھا انہوں نے، عربی کا ایک مصرع تھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، اور ہم میں نبی ایسے ہیں، تعریف کرتی ہوئی آئی انصار کی، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس طرح کرتی ہیں، ہمارے نبی وہ نبی ہیں، ہمارے اندر وہ نبی ہیں جو آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک خاموش تھے، لیکن جیسے ہی یہ شعر سنا ان کا کیا کہا، نہیں 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 یہ ٹھیک نہیں ہے، جاننے والا کل میں اللہ ہے وہ جانتا ہے، نہیں یہ نہیں، جو پہلے اشعار پڑھ رہی تھیں بس وہی ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خوشیوں کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے، خوشیوں میں اللہ اور رسول کا حکم پامال نہیں ہونا چاہیے، خدا اور خدائی کے بارڈر نہیں ملنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ ہمیں ایسی خوشیاں ایسی تقریبات منانے کی توفیق دے۔ اب جو باتیں انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں مزید اور بچی ہیں، کسی اور عنوان سے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم حضرات، اس وسیع اور ریلیز خطاب کے بارے میں کچھ کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کس قدر معلوماتی خطاب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مخرج صاحب کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آپ یہاں پر چند حضرات بیٹھ کر جو سنتے ہیں، اس کو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا انتظام ہے یہاں پر کہ یہ ریلے ہوتا ہے ورلڈ اوور، اور باہر سے ٹیلی فونز بھی آتے ہیں کہ مختلف قسم کے تجاویز یا مختلف قسم کے اس کے اوپر خوشیوں کا جو اظہار کیا جاتا ہے اس سے۔ تو مجھے قوی توقع ہے، مجھے پہلے کی طرح بھی شکایت ہے کہ ہمارے محافل میں نوجوان نہیں ہیں۔ نوجوان آپ اندازہ لگائیے کہ شاید 25 سال سے کم عمر کے کوئی نظر بھی نہیں آ رہے میرے کو ایسا۔ تو کوشش کیجیے کہ نوجوانوں کو بھی لیتے آئیں، جی کا جو کام ہے کوئی ایکسیپشن کرنا، یہ کوشش بھی ہمیں ہماری ہونی چاہیے کہ جتنا قدر ہو سکے بچوں کو، نوجوانوں کو بھی شریک کرائیں، تاکہ نہ صرف وہ یہ کہ ہماری علمی تباہت والے مقررین سے ان سے واقفیت ہو ان کی، بلکہ وہ خود بھی ایسے آداب سیکھیں جو ان محافل میں ہوا کرتے ہیں، جو اسلامی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے کبھی توقع ہے کہ اگر میں پیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ اگر آپ اپنے ساتھ ایک ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیں تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت اگر 15-20 آدمی آ رہے ہیں تو 40 ہو جائیں گے، صرف ایک ایک کو لے کے آئیں، اور گھر کے سب کچھ ہے ان کو لے کے آئیں تو اچھا ہی۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف مساجد میں یا مختلف حلقوں میں اپنے محلوں میں کوئی ایسا گروپ بنائیں جو گروپ وہاں سے ایک ساتھ نکل کے یہاں پر شریک ہو۔ اس پہ بھی کوشش کیجیے۔ صحیح ہے، آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں میں، آپ شریک ہوتے ہیں، ہمارے لیے بڑی ہمت افزائی کی بات ہے، ورنہ یہ سلسلہ جو ہے کب سے دراز سے چلا آ رہا ہے، ورنہ وہ جو ہے اس میں خلل پڑ جائے گا۔ میں مولانا سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، بلطفك وبمنك وبكرمك وبفضلك يا اكرم الاكرمين، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين والحمد لله۔